بعد جنرل ریٹائرڈ فیض حمید نے مریم نواز کے الزامات کے جواب میں ایک سینئر صحافی کے ذریعے رد عمل دیا ہے، جس میں انہوں نے 3 نکات کے ذریعے اپنی صفائی دینے کی کوشش کی ہے۔ سینئر صحافی کامران خان نے اپنی ٹویٹ میں بتایا کہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی سربراہ جنرل فیض حمید نے مریم نواز کی جانب سے ان پر لگے الزامات کے جواب میں مجھے بھیجے گئے میسج میں یاد دہانی کرائی کہ 2017-18 میں وہ صرف میجر جنرل تھے، کیا فوجی ڈسپلن میں تنہا میجر جنرل حکومت ختم کر سکتا تھا؟ ساتھ میں ان کا کہنا تھا کہ فوج میں فیصلہ صرف چیف کا ہوتا ہے، اور مسلم لیگ نون کے حوالے سے تمام فیصلے عدالتوں نے کیے۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید نے اپنا موقف تو پیش کیا ہے، لیکن شاید دانستہ یا نادانستہ طور پر کچھ بنیادی غلطیاں کر گئے ہیں، جن سے متعلق کچھ حقائق ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید نے اپنے پیغام میں بتایا کہ وہ 2017-18 میں میجر جنرل تھے، لیکن وہ بتانا بھول گئے کہ اس وقت ڈی جی سی کے اہم عہدے پر براجمان تھے۔ یہ وہی عہدہ ہے جس پر براجمان عمران خان ایک شخصیت اس حوالے سے لقب دیا جاتا ہے، وہ ایک پاورفل عہدہ تھا۔ اسی عہدے کے زور پر وہ تمام جوڑ توڑ کیے گئے، جس سے متعلق آج عمران خان کے سیاسی مخالفین دہائیاں دے رہے ہیں اور کورٹ مارشل کی باتیں کر رہے ہیں۔ دوسرے نقطے میں وہ یہ بتاتے ہیں کہ فوج میں تمام فیصلے آرمی چیف کرتے ہیں، تو اس بار سیاستدان آپ کے ساتھ ان تمام کارناموں میں ان کو بھی برابر کا قصوروار سمجھتے ہیں، لیکن ان کا زیادہ قصور اس لیے تھا کہ موصوف ڈی جی آئی ایس آئی بننے کے بعد چیئرمین تحریک انصاف کے اتنے قریب ہو گئے کہ کچھ کام وہ ادارے سے بالا بھی کرتے رہے۔ شاید یہ وجہ ہے کہ ایک حد کے بعد انہیں اس عہدے سے علیحدہ کر دیا گیا، اور یہی وہ لمحہ تھا جس وقت سیم پیج کے بیانیے میں دراڑیں آنا شروع ہوئیں۔ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید آگے چل کر تمام فیصلوں کا ملبہ عدالتوں پر ڈالتے ہیں، اور اسی وجہ سے آج ملک کی تمام سیاسی قیادت عدلیہ کے کردار اور آئینی کاموں میں مداخلت کا رونا رو رہی ہے، اور بتا رہی ہے کہ اس گٹھ جوڑ نظام انصاف کے کچھ کردار اور جنرل فیض حمید سیم پیج پر تھے۔ جیسا کہ آج اپنے انٹرویو میں مریم نواز نے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کو بھی قوم کا سب سے بڑا مجرم قرار دیتے ہوئے کہا کہ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار اب بھی متحرک ہیں، اور اس وقت جتنا بھی جھوٹ بول لیں قوم ان کے بارے میں سب کچھ اچھی طرح جانتی ہے۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ ثاقب نثار انصاف کی سب سے بڑی کرسی پر بیٹھے تھے، مگر ایک بریگیڈیئر ان کو ہدایات دیا کرتے تھے۔ مریم نواز لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے کورٹ مارشل کا مطالبہ کر رہی ہیں، اسی پر بات کریں گے۔ اس وقت سینئر صحافی تجزیہ کار اعزاز سید صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ اعزاز صاحب السلام علیکم، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ آج انٹیریئر منسٹر رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی، اور پریس کانفرنس کے اندر بھی سوال اٹھایا گیا کہ مریم فیض حمید کے کورٹ مارشل کا مطالبہ کر رہی ہے، تو رانا ثناء اللہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ تو ادارے کا استحقاق ہے، تاہم تحقیقاتی ادارے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف تحقیقات ضرور کر رہے ہیں، تو آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ ان تحقیقات کا دائرہ کار کیا ہے سر؟ بہت شکریہ۔ بات یہ ہے کہ جنرل فیض حمید کے بارے میں جو تحقیقات ہوتی ہیں ان کی تفصیلات تو سیکورٹی اداروں نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں، ان کی ڈیٹیل کوئی شیئر نہیں ہو رہی، لیکن اگر آپ گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھیں تو اگر ان پر کوئی کیس بنتا ہے، ویسے تو جب آپ کسی کو بھی اسکروٹنائز کرنے لگ پڑے تو بہت ساری چیزیں نکالی جا سکتی ہیں۔ میرا یہ خیال ہے کہ جو سب سے بڑی بات ہے کہ مس کنڈکٹ جو ہے انہوں نے ملٹری کا وہ کیا ہے، کیونکہ آپ کو آپ کی نالج میں ہے کہ وہ جب کور کمانڈر پشاور بھی تعینات تھے تو وہ یہاں پر اسلام آباد میں ایف 10 میں آ کر ان کی ایک پی ٹی آئی کے لیڈر سے ملاقات ہوئی تھی، جس کو ہم نے رپورٹ بھی کیا تھا۔ تو اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو ان کے مس کنڈکٹ۔ جی اعزاز صاحب، میں اس طرف آتا ہوں، لیکن یہ سیاسی مطالبہ ہے جو ہر گزرتے دن کے ساتھ زور پکڑ رہا ہے۔ آج مریم نواز نے ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے اوپر انٹرویو دیا اور اس میں بڑا کیٹیگوریکلی کہا کہ وہ فیض حمید کے کورٹ مارشل کا مطالبہ کرتی ہے۔ یہ سیاسی مطالبہ ہی ہے یا ادارے میں بھی اس طرح کی کوئی بات ہو رہی ہے؟ میرے خیال میں ایک ادارہ بھی سارے میٹر کو دیکھ رہا ہے، لیکن ادارے کے لیے اپنے ہی کسی افسر کے بارے میں اس طرح کارروائی کرنا اور پولیٹیکل مطالبے کے جواب میں کارروائی کرنا، مجھے نہیں پتا وہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ دیکھنا یہ ہے کہ اگر اس کی وائڈ اسپریڈ ہے تو یہ کس نقطے پہ آ کے ختم ہوگی۔ اب اس میں ایک اور بہت اہم نقطہ ہے کہ جو پی ٹی آئی ہے وہ جنرل باجوہ کے احتساب کا مطالبہ کرتی ہے، جبکہ نون لیگ ہے وہ جنرل فیض کے احتساب کا مطالبہ کرتی ہے۔
تو اب دیکھیں یہ ہوگا یہ نہیں ہوگا, ہوگا ایک کا ہوگا, دونوں کا ہوگا. دیکھیں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جنرل باجوہ تو شکوہ جواب شکوہ کر رہے تھے, کچھ کالم سامنے آ رہے تھے جس کے ذریعے سے باجوہ صاحب کا رد عمل آ رہا تھا. آج سینئر صحافی کامران خان صاحب نے ایک ٹویٹ کی اور اس میں جنرل فیض کا پیغام پہنچایا ہے اور 3 نکات انہوں نے سامنے رکھے. اس میں سے پہلا نقطہ یہ ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ 2017-18 میں میجر جنرل تھا, میں کیسے حکومت کا فیصلہ کر سکتا ہوں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ فیکٹس سٹریٹ رہنے چاہیے. اس وقت آپ بھی عدالتوں کو کور کرتے تھے, جاتے تھے, جن دنوں سابق وزیر اعظم نواز شریف نیب کوٹ بھگت رہے تھے, پھر جسٹس شوکت صدیقی کا معاملہ بھی ہے. تو 2017-18 میں فیض حمید صاحب کا کیا کردار رہا؟ دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جنرل فیض حمید صاحب اس وقت BGC تھے اور وہ بہت ساری جگہوں پہ ویزیبل نظر آئے. الیکشن سے پہلے جو مینجمنٹ کی بات ہوتی رہی وہ جنرل فیض حمید کا نام آتا تھا. جنرل فیض حمید بعض امیدواروں کو جو الیکشن کے کینڈیڈیٹ تھے ان کو سپورٹ کرتے ہوئے یا ان کو اسسٹ کرتے ہوئے یا ان کو گائیڈ کرتے ہوئے کہ کس طرح PTI کے جو ٹکٹس ہیں وہ لیں, ان کے حوالے سے بھی جنرل صاحب کا نام لیا جاتا رہا ہے. تو PTI کے جو ٹکٹ 2018 میں تقسیم ہوئے تھے اس میں بھی جنرل فیض صاحب کا بعض جگہوں پہ نام لیا جاتا ہے. اور یہ نام نون لیگ ہی نہیں لیتی تھی, پیپلز پارٹی اس وقت الائیڈ نہیں تھی PMLN کے ساتھ. پیپلز پارٹی بھی بٹوین دا لائنز یہ باتیں کرتی رہی ہے کہ ایسا ہوا ہے. معاملہ یہ نہیں ہے, معاملہ یہ ہے کہ جو جنرل فیض حمید صاحب نے جو باتیں کی ہیں, ایک DGC یا ایک میجر جنرل کیا وہ اپنے اون پہ ایسا کر سکتا ہے؟ تو یہ بات ان کی ٹھیک ہے کہ وہ اپنے اون پہ یہ نہیں کر سکتے. تو ظاہر ہے انہوں نے اپنے باسز کی حکم ہی مانا ہوگا. اگر انہوں نے کوئی حکم دیا ہے تو یہ بات تو تحقیقات طلب ہے کہ اگر ان کو آرڈر کیا گیا تھا تو کس نے کیا تھا, اور پھر بات جب کھلے گی تو پھر پینڈورا باکس کھلے گا اور دور تک یہ معاملہ جائے گا. لیکن ابھی لگ رہا ہے کہ یہ پنگ پونگ شروع ہو گئی ہے. باجوہ صاحب کے کورٹ مارشل کا مطالبہ اس طرف سے آیا, اس طرف فیض حمید کے کورٹ مارشل کا مطالبہ آیا, وہ شاید اس طرف ڈال رہے ہیں. فیض حمید صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے چیف سے پوچھیں. تو آپ کو لگ رہا ہے آنے والے دنوں میں یہ انٹرنل پنگ پونگ جاری رہے گی؟ دیکھیں اس کی کوئی نہ کوئی کلمنیشن تو ہوگی. یا تو یہ ہے کہ آپ کا پولیٹیکل لینڈسکیپ بدل جائے اور چیزیں نارملائزیشن کے اوپر آ جائیں, تو وہ تو ہوتی نہیں نظر آ رہی. تو اگر وہ نارملائزیشن پہ نہیں آ رہی ہے تو میرے خیال میں اس کا نتیجہ کوئی نہ کوئی ضرور نکلے گا. اچھا لاسٹلی اعزاز صاحب, میں پروڈیوسر صاحب سے کہوں گا ذرا قاہرہ صاحب کو بھی ٹیلی فون پہ لیں تاکہ پیپلز پارٹی کا ورژن بھی آ جائے. لیکن اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ جو تنقید ہو رہی ہے ثاقب نثار صاحب پہ جوڈیشری کے اوپر یا اس طرف فیض حمید صاحب پہ, اب اس کی تپش محسوس کی جا رہی ہے. 2 روز پہلے ثاقب نثار صاحب نے رد عمل دیا, وہ پھٹ پڑے, آج فیض حمید صاحب نے اس کا رد عمل دیا ہے. تو آپ بھی دیکھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں انڈر پریشر ہیں, کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے دباؤ محسوس کیا جا رہا ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا کہ انڈر پریشر نہیں ہے. جو جسٹس سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کی جو باتیں آئی ہیں سامنے اور انہوں نے جو رد عمل دیا ہے, انہوں نے ایک پیش بندی کرنے کی کوشش کی ہے کہ ان کی کوئی آڈیوز بنا لے گا. انہیں اس بات کا علم ہے اور یہ بات ہمیں بھی علم ہے کہ ثاقب نثار صاحب کچھ ایسی ایکٹیویٹیز میں, کچھ ایسے کاموں میں رہے ہیں جن کی ریکارڈنگز ہو چکی ہوئی ہیں, اور جو گورنمنٹ ہے اس کو اس کے بعد لوگوں کو یہ باتیں بتائی گئی ہیں اور گورنمنٹ کے نالج میں ہے, اور ثاقب نثار صاحب کے بھی نالج میں یہ بات ہے کہ ان کے پاس ہے. اور فیض حمید صاحب ان کے تو دیکھیں ان کے بھائیوں کا بڑے سیریس کیسز ہیں. اگر فیض حمید صاحب کے فوج کا کنڈکٹ نہ بھی دیکھے, اگر ان کے ایسٹس اور ان کے بھائیوں کے ایسٹس کے ہی آپ تحقیقات کریں تو وہ بڑی چیزیں سامنے آ سکتی ہیں. یہ دیکھیں ایوری تھنگ از لنکڈ ٹو اے براڈر پکچر. دیکھیں واٹ ہیپن.